عوام کا عزت ہو, پاکستان کی گرین پاسپورٹ کی عزت ہو. ہم اپنا سسٹمز کو تو اس طریقے تو سے ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہمیشہ ہمارا اسٹانس یہ بھی رہا ہے کہ ہم جمہوریت کے حق میں ہیں, ہم انسانی حقوق پہ حق پہ ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی بھی قانون سازی ہونے دے جو ہمارے عوام کے انسانی حقوق کے خلاف ورزی ہو. اس حکومت نے یہ کوشش کی کہ جو فاٹف کے قانون ہیں ان کا استعمال کر کے فاٹف کے نام پہ اپنے آپ کو آمرانہ طاقت دلوانے کی کوشش کی. جو یہ بلز ہیں اس میں ہم نے امینڈمنٹس ڈالے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اپوزیشن جماعتوں کے امینڈمنٹس کی وجہ سے ہم نے اس کے ایشوز حل بھی کیے تھے سینٹ میں, جس کے نتیجے میں یہ آج نیشنل اسمبلی میں آنا تھا اور پاس ہونا تھا, اور جس پہ انہوں نے ہمیں بات نہیں کرنے دی. ہم ہمیشہ قومی مفاد میں اپنا ملک کا اپنا رسپانسبل جو جمہوری طریقہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی, تو ہمیشہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑے رہے ہیں. لیکن یہ حکومت اگر سمجھتی ہے کہ ہمیں فاٹف کا نام لے کے اس حکومت کو اس قسم کے اختیارات دے کہ وہ پاکستان کے شہری کو 6 مہینے کے لیے کسی ایک بیوروکریٹ کے کہنے پہ ایک مسنگ پرسن بنا سکتے ہیں, تو میں کبھی یہ اجازت نہیں دے سکتا, اور نہ ہی فاٹف آپ سے یہ مطالبہ کر رہا. اس قسم کے جو میوچل لیگل اسسٹنس ایکٹ ہے جو اس حکومت نے چاہا کہ آج جوائنٹ سیشن ہو اور وہاں انٹروڈیوسڈ ہو, اس پہ بھی ہم ان سے لڑ رہے ہیں, اس پہ بھی ہمیں امینڈمنٹس کے لیے اپنا موقف اپنا رہے ہیں. اور دوسری جو بھی بلز ہیں ہم ہر بل کو دیکھ رہے ہیں, اور جہاں تک فیٹف کی ریکوائرمنٹس ہے وہ پاکستان کا کام ہے, اور جو پاکستان کا کام ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی خود کرے گی. لیکن جو بھی اگر یہ چور دروازے سے سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے منسٹرز کو, اپنے بیوروکریٹس کو, اپنے حکومت کو آمرانہ طاقت دے سکتے ہیں, آمرانہ پاورز دے سکتے ہیں, تو جب تک پاکستان پیپلز پارٹی نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے حصے ہیں, جب تک ہم سیاسی جماعت ہیں, ہم پاکستان کے عوام کو اور پوری دنیا کو آپ کے اس کوشش کے بارے میں آگاہ کریں گے, انفارم کریں گے. اس حکومت نے کوشش کیا کہ وہ ایک جھوٹ کی بنیاد پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ فیٹف کو NRO اور نیب کے ساتھ نفی کی جائے. میں ایک بات کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں, نیب آرڈیننس PTI حکومت نے لے کر آئی. نیب آرڈیننس ایک میٹنگ کا نتیجہ تھا یا 2 میٹنگز کے نتیجے تھے. ایک GHQ میں جنرل باجوہ کے ساتھ جو بزنس کمیونٹی نے ملا تھا, اور وہی بزنس کمیونٹی جب PM کے ساتھ ملا تھا اور حکومت کے ساتھ ملا تھا, سب کا یونانیمس موقف تھا, بزنس کمیونٹی کا موقف تھا, اور وہ ہر دروازہ کا کٹکھٹا رہے تھے. بزنس کمیونٹی از خود, ٹریڈرز از خود ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. جو پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمین, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کا پریزیڈنٹ صدر آصف علی زرداری نے اس حکومت کے شروع ہوتے ہوئے کہا تھا کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. اس حکومت کا آرڈیننس لیپس ہوا, اس حکومت کا PTI گورنمنٹ کا اپنا حکومت کا اپنا آرڈیننس لیپس کیا. وہ ہم سے بات کر رہے تھے اپنا آرڈیننس کو پاس کرنے کے لیے, جو یہ فلیش کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کا پوائنٹ. پاکستان پیپلز پارٹی کا سینیٹر فاروق نائک صاحب کا بل کب سے سینٹ سے انٹروڈیوس اور پاس ہوئے ہیں ان کے کمیٹی سے, وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, اور یہ تو بہت پرانی باتیں ہو چکے ہیں. یہ تو صرف اگر آپ ایسے کام کرتے بھی ہو, یہ تو صرف ایک مسئلہ کا حل ہے نا. اگر ہم
صرف پی ٹی آئی کا آرڈیننس کی بات کر رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف معیشت اور نیب کے ساتھ چلنے کا جو سلسلہ ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے۔ جسٹس باکر کا ڈیسیژن کے بعد نیب اور جمہوریت بھی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں۔ ہم کسی این آر او کی دلچسپی نہیں رکھتے، یہ این آر او کہہ کے اصل این آر او کو چکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو اس پارلیمنٹ میں اگر کسی کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی، اس سیشن میں کسی کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی، وہ تو کے آر او تھا، وہ تو کلبھوشن ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا جو انہوں نے پیش کیا ہے ہاؤس میں۔ وہ واحد ایک کام ہے جو متنازع ہے، جو کسی کو ریلیف پہنچانے کی کوشش ہے۔ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف آئی سی جے کے بات مان رہے ہیں۔ اگر آئی سی جے کے بات مان رہے تھے تو آئی سی جے کے اگر وہ یہ موقف بھی ہم مانتے ہیں تو آئی سی جے کے بعد تو آپ نے مکمل کیا تھا نا آرڈیننس میں۔ اس کے علاوہ آپ کیوں آج بھی اسلام آباد کورٹ میں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پلیڈ کر رہا ہے کہ کلبھوشن یادو کو وکیل دو، تو جو ہمارا کشمیر کا سفیر بننا تھا آج وہ کلبھوشن کا وکیل ہے اور ہمیں این آر او کہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آج بھی کلیئر ہے۔ ہم انسٹیٹیوشنل رائٹس مانتے ہیں، جسٹس مانتے ہیں، جو حقوق ہے کلبھوشن یادو سمیت انسانی حقوق، جوڈیشل حقوق، جو بھی رول آف لا کا پروسیس ہے ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن آپ چور دروازوں سے آپ پاکستان کی آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی بھی قانون پاس نہیں کر سکتے ہو، خاص طور پہ کلبھوشن یادو۔ یہ آرڈیننس کا ٹائم گزرا تھا، آپ نے نہ نیشنل اسمبلی کو آن بورڈ لے کر آیا، آپ نے نہ سینٹ کو آن بورڈ لے کر آیا، اور آپ ہمیں اور پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک اب آنے والا فیٹف کے لیجسلیشن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے اپوزیشن جماعتوں کا رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان سارے لیجسلیشنز کو بہت غور سے دیکھیں، تفصیل سے دیکھیں، اور جہاں پاکستان کی بات ہے، جہاں ہمارا آبلیگیشنز کی بات ہے، جہاں کسی کا حقوق کا خلاف ورزی نہیں ہو رہا ہے، ہم ساتھ دینے کو تیار ہے۔ آج بھی ان کا ابیوز کے بعد، ان کا غیر جمہوری طریقے کے باوجود، ان کے آمرانہ کوششیں کے باوجود، ان کے جھوٹ کے باوجود، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قسم کی دھمکیوں سے، اس قسم کی پروپیگنڈا سے اور اس کی وجہ سے اپنے حقوق پہ کمپرومائز کریں گے، آپ کو ہمیں you have not understood the seriousness of the Pakistan People's Party. Consensus ہر تاریخ کو، ہر تنظیم کو، ہر لحاظ سے اس کو اسٹڈی کر کے جو بہاولپور جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا وہ ریکمنڈیشن یا بل پیش ہوئی، اسی بل پہ ہم پنجاب اسمبلی سے پاس ہونا چاہیے۔ پنجاب اسمبلی سے جب پاس ہوتا ہے تو سارے اسمبلی وہ فالو کر کے وہ صوبہ بھی بنے۔ پی ٹی آئی نے وعدہ کیا کہ یہ 100 دن میں یہ کریں گے، آج تک انہوں نے یہ کام نہیں کیا ہے، اور وہ بالکل جیسے ہر وعدہ پہ، ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہیں، مکر جاتے ہیں، یہ بھی اس بات پہ کوئی ان کا سنجیدگی نہیں تھا۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ایوری بہت لوگوں نے سوال کیا، آپ نے جب